رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عظیم مسلمان سپہ سالار۔ باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ عظیم مسلمان سپہ سالار اسلام کی ابتدا ہی سے ان کے دشمن کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو جنگ پر مجبور کرتے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے لڑائی نہیں لڑی۔ انہوں نے تلوار اٹھائی تو ظلم کے خلاف اور مظلوم کی داد رسی کے لیے، اور جنگ میں بھی اسلامی اصولوں پر عمل پیرا رہے۔ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ مسلمانوں نے بڑے بڑے معرکے سر کیے اور باطل قوتوں کو زیر کیا۔ اس پروگرام میں مختصر طور پر اسلام کے کسی ایک عظیم سپہ سالار اور اس کے کارناموں کو بیان کیا جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ایک مشہور سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک جنگ میں ان کی فوج کا سامنا ہاتھیوں کی فوج سے ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ مسلمانوں کے پاس حسب معمول گھوڑے تھے، لیکن وہ بھی ہاتھیوں کو دیکھ کر بدک رہے تھے۔ جب ہاتھی آگے بڑھتے تو وہ گھوڑے خود بخود پیچھے ہٹنے لگتے۔ کچھ دیر تو یہ صورتحال ایسی رہی۔ آخر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ایک دستے کو حکم دیا کہ وہ نیزے لے کر ٹوٹ پڑے اور تاک کر ہاتھیوں کی آنکھوں کا نشانہ بنائیں۔ ابھی چند ہاتھیوں کی آنکھیں ہی ضائع ہوئی تھیں کہ ان ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کے اندر بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ دشمن کی فوج کے باقی ہاتھی بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس بھگدڑ سے دشمن کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ اب مسلمانوں نے پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ یہ معرکہ دوسرے دن جا کر ختم ہوا۔ دشمن کا سردار جان بچا کر بھاگا اور ایک ندی میں کود گیا، لیکن ایک مسلمان سپاہی نے اس کو ندی میں جا لیا اور وہیں اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک اور جنگ میں یہ تدبیر کی۔ دشمن کے بڑے فوج کے مقابلے کے لیے پہلے ایک دستہ بھیجا، اور وہ لڑائی ہونے لگی تو کچھ دیر بعد دوسرا دستہ روانہ کیا۔ اسی طرح تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک نیا دستہ جا کر لڑائی میں شامل ہو جاتا۔ اس سے دشمن کو یہ تاثر ملتا کہ مسلمانوں کی نئی کمک پہنچ رہی ہے اور وہ تازہ دم ہیں۔ ایک اور موقع پر دشمن کی فوج کے سپہ سالار رستم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی دعوت دی۔ چنانچہ مسلمانوں کا ایک وفد ان سے بات چیت کے لیے بھیجا گیا۔ رستم نے مسلمانوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے دربار کو بڑے بڑے ٹھاٹ باٹ سے آراستہ کیا۔ مسلمانوں کا وفد صرف ہاتھ میں تلواریں لے کر گیا، اور وہ بھی اس حال میں کہ ان کی نیامیں بھی ثابت نہ تھیں۔ یہ لوگ دربار میں داخل ہو کر سیدھے رستم کے تخت پر جا بیٹھے۔ درباریوں نے اس کو سخت ناپسند کیا اور چوبیداروں کو حکم دیا کہ انہیں گھسیٹ کر نیچے اتار دیں، لیکن مسلمانوں کا روب اور دبدبا ایسا تھا کہ کسی کو اس کی جرت نہ ہوئی۔ آخر رستم نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ شاید معاش کی تنگی کے باعث جنگ کے لیے نکلے ہو۔ اگر یہ بات ہے تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے کہ تمہارے پیٹ بھر جائیں گے اور تمہاری کوئی ضرورت ادھوری نہیں رہے گی۔ اس پر مسلمانوں کا جواب تھا کہ ہاں، ہم بھوکے تھے، لیکن ایک پیغمبر نے آ کر ہمیں خوشحال کر دیا۔ اب ہمارے دل میں کوئی لالچ نہیں۔ اس پر رستم تلملا اٹھا اور بولا، آفتاب و مہتاب کی قسم، کل صبح ہونے سے پہلے تم سب کو مٹی میں ملا دوں گا۔ رستم نے راتوں رات اپنی فوج کو ترتیب دیا اور صبح سے پہلے قادسیہ کے میدان میں ڈیرے ڈال دیے۔ اس کی فوج ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر کی طرح تھی۔ ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے اور طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ بستر سے اٹھ بھی نہ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے میدان جنگ سے واپس جانا گوارا نہ سمجھا۔ انہوں نے ایک اور شخص کو اپنی جگہ سپہ سالار مقرر کیا اور خود ایسی جگہ خیمہ لگا کر ٹھہرے جہاں سے میدان جنگ کا پورا منظر نظر آتا تھا۔ آپ وہیں سے لیٹے لیٹے لشکر اسلام کو ضروری احکام اور ہدایت جاری کرتے۔ شام ہوئی تو اندھیرا چھا گیا، جنگ روک دی گئی۔ دوسرے دن بھی آپ کی طبیعت اتنی بہتر نہ ہوئی تھی کہ خود جا کر لڑتے۔ چنانچہ اس دن بھی آپ اپنے خیمے سے ہدایت جاری کرتے رہے۔ یہ لڑائی 3 دن جاری رہی اور 3 دن آپ اپنے خیمے سے ہی ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اس لڑائی میں بھی مسلمان فتح یاب رہے۔